السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ دیکھیں، ہم نے بڑی محنت کی ہے اس رمضان میں، ضرور کی ہوگی سب نے، نمازیں کم سے کم پڑھی ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں رش بہت زیادہ ہے، اور گھروں میں لوگ عورتوں نے قرآن پڑھا ہے، ذکر اذکار کیے ہیں۔ اللہ اس کا سب کو فائدہ پہنچائے، اور اللہ ان کی عبادات کو، میری عبادات کو قبول فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ سال میں ایک دفعہ ہمارے پاس ٹائم آتا ہے۔ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم لطیف اور ایک ہے جسم کثیف۔ جو جسم کثیف ہے نا، اس کے اوپر ہمارے گناہ کی وجہ سے کچھ نشانات بن جاتے ہیں، پھوڑے بن جاتے ہیں، جو کہ ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ وہ صرف ریاضت سے ختم ہوتے ہیں، خیر و برکت سے ختم ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سے، جھوٹ نہ بولنے سے، جو کہ تربیت آپ نے پورے مہینے حاصل کی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اسلام کو اس مہینے میں اپنے اوپر لاگو رکھا، نماز با جماعت پڑھی، گھر میں تسبیح میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ بڑا اللہ کا فضل ہے، ہر گھر میں قرآن کھلا ہوا ہے، ہر گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو میں صرف یہ التجا کروں گا آپ سے کہ آفٹر دا رمضان آپ نے اس چیز کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اس لیے رکھنا ہے کہ جو جسم کثیف ہے نا، وہ عبادت کی وجہ سے کافی حد تک، کیا اللہ کے رسول نے کہا، گناہوں سے ختم ہو جاتا ہے، اور جو جسم لطیف ہے اس کی پرواز بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ صرف روحانی لوگ ہی جانتے ہیں، عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ تو دنیاوی مشاغل میں آپ ضرور جائیں، نماز کی ترک، اب آپ کو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، چاہے آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں، 2 فرض پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ حد الوسع آپ نے کوشش کی ہے اس مہینے میں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، یا روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے نا خدا را پورا سال ایسے ہی رکھنا ہے۔ سمجھیں آپ روزے میں ہیں، سمجھیں آپ ذکر میں ہیں۔ اپنے جو ذکر ہے نا، اپنا ذکر کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ذکر آپ کا جسم لطیف ہے نا، جو روح ہے، اس کو اتنا شائن کر دیتا ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے اس کو دیکھنے کی۔ تو میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ آپ لوگ یہ روٹین کو جتنا ہو سکے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد شوال کے جو روزے ہوتے ہیں، 6 روزے، وہ پورے سال کے روزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 6 روزے رکھے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ہمت کریں، طاقت جٹائیں، لوگ تھک جاتے ہیں، 6 روزے ضرور رکھیں۔ کتنی چھوٹی سی چیز، جہاں 30 دن گزارے ہیں، 6 دن اور، ایک عید کا دن چھوڑ کے دوسرے دن۔ اچھا، اس میں ایک اور بات لوگوں نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن ہی رکھنا ضروری ہے۔ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، آپ 4-5 دن بعد کرتے ہیں۔ شوال میں آپ نے 6 روزے پورے کرنے ہیں بس، اور اس کی پھر آپ برکتیں دیکھیے گا، آپ کو پتہ لگے گا۔ اور دیکھیں، میں بہت عرصے سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ جیسے گندم کی، اناج کی کمی آ رہی ہے، ان چیزوں کی کمی آ رہی ہے، یہ اب صرف ذکر الہی سے ہی پوری ہوگی۔ ذکر الہی سے آپ کا دل جو ہے نا، وہ سکون میں آ جائے گا، آپ کے اخراجات ختم ایسے پہنچیں گے، آپ بیماری نہیں کاٹیں گے، آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں گے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، اخلاق کے ساتھ پھیلایا۔ ہم اس چیز سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہم نے اکثر گھروں میں یہ بات دیکھی ہے کہ روزے کے ٹائم پہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ تلخ ہو جاتے ہیں، جو پان کھاتے ہیں وہ تلخ ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را ایسی چیزوں کو نہ کریں، وہ روزے کی جو قوت ہوتی ہے نا، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ صدقہ خیرات اور فطرانے کا میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ بتاؤں گا آپ کو کہ کتنا فطرانہ دینا ہے۔ فطرانہ ضرور دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فطرانہ جو ہے اس لیے ہے کہ اگر ہم سے روزے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، کوئی ایسا الفاظ نکل جائے، تو اس کی جو طاقت ہے یا اس کی جو روحانیت اس میں کمی آ جائے، تو وہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے بھی کہ جب ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، تو دم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دمبا، ایک جانور ایک غلطی پہ دینا پڑتا ہے۔ تو وہاں تو کافی سارے لوگوں کے ساتھ میں نے پرابلم دیکھی ہے، کئی دم دے رہے ہوتے ہیں، کوئی 20 بکرے دے رہا ہوتا ہے، کوئی 10 بکرے دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو صرف آپ کیا کہتے ہیں، فطرانہ دے کے آپ کی سارے روزے قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کوشش کریں کہ فطرانہ ایسے لوگوں کو دیں کہ جو غریب، اس ٹائم جو سفید پوش لوگ ہیں نا، میری نظر میں وہ بہت زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں، ان کو ڈھونڈیں۔ مزدور کام کرنے والے ہیں، یہ جو ہمارے گارڈز ہیں، ان کو دیکھیں۔ اور یہ جو مہینہ جس میں ہماری تربیت ہوئی ہے، روحانی تربیت ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اس کو آپ نے قائم و دائم رکھنا ہے۔ اور سب کے لیے اسپیشلی دعائیں کرنی ہے، اور روزے ضرور رکھنے ہیں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اور
سحری کا ٹائم آپ سب کو پتہ ہے، افطاری کا ٹائم بھی پتہ ہے، اس کے مطابق اٹھیں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ 6 روزے رکھیں۔ بس اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو عید بھی مبارک ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔